لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم. آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوں گے اور لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے اور بار بار دیکھتے ہوں گے. جی ہاں، آپ سے یہی امید اور توقع ہمیشہ سے وابستہ رکھی ہے اور انشاءاللہ رکھیں گے. اور آپ ہمیشہ سے اچھا رسپانس دیتے ہیں، آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تبھی تو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں. تو جی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک انٹرویو پر مبنی ہے، اور ایسا انٹرویو جس میں موجود سوالات کو آپ نے غور سے نہ صرف سننا ہے بلکہ دیکھنا بھی ہے، پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اور ان سوالات کو بار بار سننے سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی طرف سے واچ ٹائم مجھے ملے گا، اور جو دوسرا فائدہ ہوگا وہ آپ کو ہوگا. اور وہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی سوال بھی انٹرویو پینل کی جانب سے آپ سے کیا گیا اور آپ نے اس ویڈیو میں اس کو سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا، تو یقینی طور پر آپ جب انٹرویو ہال سے نکلیں گے اور آپ نے اس سوال کا درست جواب دیا ہوگا تو آپ مجھے دعا دیں گے. تو جناب، گلا تو میرا خراب ہے لیکن ویڈیوز بنانے کا سلسلہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی اتنی کالز اور پیغامات مجھے موصول ہوتے ہیں کہ سر انٹرویو کا بہت زیادہ نزدیک ہے، ضرور ویڈیو بنائیے اور بہت زیادہ بنائیے. تو بہرحال کوالٹی از بیٹر دین کوانٹٹی، تو جو معیار ہے وہ مقدار سے بہتر ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس سلسلے کی، یعنی انٹرویو پر مبنی جو ویڈیوز تھیں اس سلسلے کی نویں کڑی ہے، اور یہ نواں انٹرویو ہے. اور اس سے پہلے 8 انٹرویوز آپ کے لیے پیش کیے گئے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ باقاعدہ سے پلے لسٹ موجود ہے، جائیے دیکھیے. ایک تو انٹرویوز وہ ہیں جو کہ اس طرح کے انٹرویوز ہیں جو کہ ممبران نے، یعنی طلبہ و طالبات نے جو پینل تھا اس کے سوالات کے جوابات کیسے دیے. وہ ایسے طلبہ و طالبات جو کامیاب قرار دیے گئے گزشتہ امتحانات میں، ان سے کیا سوالات کیے گئے، انہوں نے کس نوعیت کے جواب دیے اور کیسے جواب دیے تو وہ کامیاب ہوئے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، حرف آخر نہیں ہے. اس سے بہتر جواب اگر آپ کے ذہن میں موجود ہیں تو انہیں اپنائیے. یہ میری طرف سے ایک ادنا سی کاوش ہے، اور یہ کاوش یقینی طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو شروع کریں، تمام ایسے اپنے طلباء سے میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. اور ابھی مجھے ایک طالب علم کی طرف سے ان کو کال موصول ہوئی کہ وہ ان کا انٹرویو ہے راول پنڈی میں غالباً، تو انہوں نے ڈیٹ بھی مینشن کی ہوئی تھی. تو اگر مجھے یاد آ گئی تو بتا دوں گا آپ کو، 15 تھی کہ 14 تھی کہ 13 تھی، پتہ نہیں کیا میں بھول رہا ہوں. بہرحال 10 سے 15 کے درمیان ہی یہ انٹرویوز ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیاب کرے. انٹرویو میں جانے سے پہلے، انٹرویو دینے سے پہلے ایک بار یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف، اور آج کی ویڈیو ایک انٹرویو پر مبنی ہے. تو شروع کرتے ہیں، اور باقی باتیں تو بہت ہو گئیں لیکن اب انٹرویو شروع کرتے ہیں. امیدوار نے سب سے پہلے جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو کیا کہا؟ "میں آئی کم ان سر؟" پینل نے جواب دیا "یس کم ان". امیدوار نے کہا "تھینک یو سر". پینل "بیٹھیں". امیدوار "تھینک یو سر". پینل نے کیا کہا؟ "اپنا تعارف کرائیں"، یعنی اب انٹروڈکشن شروع ہو رہا ہے. "سر میرا نام رفت علی ہے، میں نے میٹرک، انٹر اور گریجویشن لاہور سے کیا". یہ ایم ایس ورڈ کی کارستانی ہے. دیکھیں گریجویشن کو کیسا بنا دیا ہے کہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، لیکن چونکہ میں نے لکھا ہے لہٰذا میں جانتا ہوں کہ یہ گریجویشن ہے. تو "سر میرا نام رفت علی ہے، میں نے میٹرک، انٹر اور گریجویشن لاہور سے کیا اور میرا ماسٹرز بھی لاہور سے ہے۔ میں نے باقاعدہ کسی ادارے میں تو نہیں پڑھایا، لیکن سر میں نے او لیول کے بچوں کو اردو پڑھائی ہے۔ میری خاصیت یہ ہے کہ میں نے اردو کو بطور سبجیکٹ نہیں لیا، بلکہ سر اسے طرز حیات بنایا ہے"۔ کیا بات ہے بھائی!
اردو شاعری اور نثر کی کتابیں لینا، انہیں پڑھنا، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دینا اور پھر ان پر زندگی کے معاملات میں عمل کرنا ہمیشہ سے میرے لیے اہم رہا ہے۔ سر میں پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے چاہتی ہوں کہ فکر معاش سے آزاد ہو جاؤں۔ اچھا جی، یہ اب آپ نے انٹروڈکشن بڑا لائٹ سا اور بڑا خوبصورت سا ایک پر اثر پر تاثیر انٹرویو کا جو آغاز انہوں نے کیا ہے، اپنی تعارف سے انہوں نے اپنی خصوصیات بتائی ہیں کہ میری خاصیت یہ ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس کو میں نے اپنا یہ طرز حیات ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ انہوں نے کہا کہ میں شاعری اور نثر کی کتابیں نہ صرف لیتی ہوں اور انہیں پڑھتی ہوں، بلکہ دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیتی ہوں اور پھر ان پر میں اپنی زندگی میں عمل بھی کرتی ہوں۔ اچھا دیکھیں، سننے میں تو بڑا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے یہ سب کچھ، اور ہے بھی اچھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اس انٹرویو میں چونکہ ان خاتون نے ہم نے نام میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نام ہم فرضی استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو خاتون ہے رفعت علی، جو کہ ان کا فرضی نام ہے، تو انہوں نے جو اپنے لیے بتایا ہے تو آپ بھی یہی بتائیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اگر تو آپ نے ایسا کیا ہے یا آپ ایسا کرتے ہیں یا آپ کا مطالعہ ایسا ہے کہ آپ اس حد تک بات کر سکیں۔ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں اردو شاعری اور نثر کی کتابیں لیتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیتا ہوں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا مطالعہ کافی اچھا ہے اور آپ پڑھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جو شخص صاحب مطالعہ ہے، جو پڑھتا ہے، اس سے تو سوال کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے اور زیادہ گہرائی میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ کا مطالعہ ہے تو یہ تو سمجھیں کہ ایسی لائن ہے اور ایسی سطر ہے کہ اگر آپ اپنے انٹروڈکشن میں اپنے تعارف میں شامل کر لیں تو پینل پر ایک خوشگوار تاثر چھوڑے گی، اور نہ صرف وہ تاثر ہوگا بلکہ وہ آپ کے لیے آپ کی کامیابی کی طرف ایک سمجھے کہ ایک قدم آپ بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر تو آپ پڑھتے نہیں ہیں یا آپ نہیں پڑھتی ہیں اور آپ نے اپنے لیے یہ جملہ کہ چونکہ بھائی سر نے ایک انٹرویو شیئر کیا تھا اور اس میں وہ خاتون جو ہیں وہ اپنے لیے کہتی ہیں کہ میں پڑھتی ہوں اور دوسروں کو بھی کہتی ہوں، تو جی وہ پڑھتی ہیں۔ آپ اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ اس طرح کی بڑی بات اسے یا ایسا بڑا بول کیسے بول سکتے ہیں؟ اگر آپ نے بولا اور پھر اگر انہوں نے کہا کہ اچھا جناب بتائیے ذرا ان کتابوں کے نام کی جو آپ نے مکمل پڑھی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو غلط بیانی سے بچیں، ٹھیک؟ ہاں، ایسا ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی صورتحال آ جائے تو آپ کا جو بھی مطالعہ، دیکھیں بہت سی چیزیں ہم اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے، اپنے جملوں سے، اپنے بولنے کے انداز سے کور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان سے کہیں کہ سر جس قدر میری کوشش ہوتی ہے کہ جس قدر میں پڑھ سکوں میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جس قدر یہ اس جملے سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن جس قدر یعنی جتنا آپ کو وقت ملے، آپ کو موقع ملے، یا بہرحال یہ ایک کنڈیشنل سی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا اس پوری تفصیل سے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کو اگر کوئی جملہ یہاں سے اڈاپٹ کرنا ہے، لینا ہے اور اس کو اپنی گفتگو میں، اپنے تعارف میں ایڈ کرنا ہے، شامل کرنا ہے، تو وہ خصوصیت، وہ خوبی آپ کے اندر موجود بھی ہونی چاہیے، مکمل طرح نہ صحیح لیکن کسی حد تک ہو، تاکہ اگر وہی بات آپ سے کی جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان سے کسی شاعر کے بارے میں فرض کر لیجئے آپ جگر مراد آبادی، فرض کر لیجئے آپ حسرت موہانی، چلے حسرت موہانی فرض کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ کسی نے کہا تھا یعنی کہ بھائی جب آپ سے کہا جائے کہ ڈیمو دیجئے، تو ڈیمو ایسا مرحلہ ہے انٹرویو کا جب پینل یہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ان کی نالج، دیکھیں آپ نے ریٹن ٹیسٹ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کے پاس سبجیکٹ کی، مضمون کی نالج ہے، معلومات ہے، آپ علم رکھتے ہیں، ٹھیک؟ اور جب آپ کا انٹرویو لیا جا رہا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ وہ علم آگے پہنچا بھی سکتے ہیں، آپ کے اندر
وہ کوالٹی ہے، وہ خصوصیت ہے، وہ جو ایک استاد کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ ہے آپ کی آواز کتنی لاؤڈ ہے، اور آپ کا انداز کیسا ہے، آپ کیسے مخاطب ہوتے ہیں، آئی کانٹیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جو نظر کا رابطہ ہوتا ہے شاگرد اور استاد کے درمیان، وہ آپ رکھ پاتے ہیں، یعنی ان تمام باتوں کو بہرحال دیکھا جاتا ہے انٹرویو میں. تو ان صاحب سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ حسرت موہانی پر ڈیمو دے سکتے ہیں. اب حسرت موہانی کے بارے میں سوائے نام اور چند ایک ایک غزل، مثال کے طور پر چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. فرض کر لیجئے کہ یہ غزل ان کو یاد تھی. جس بھی شاعر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی کوئی ایک غزل ان کو آتی تھی اور تھوڑا سا نام وغیرہ وہ جانتے تھے. اب ان سے کیا کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ انکار مت کیجیے گا، ڈیمو لازماً دیجیے گا. تو انہوں نے کہا جی جناب میں ڈیمو دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا حسرت پہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا کہ جی دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا جی دیجیے. اچھا، بعض اوقات وہ ہمیں آزما بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ گھبرا جاتے ہیں، دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، اور جب آپ ہاں کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، چل چھوڑیں. کیونکہ سب سے ڈیمو نہیں لیا جاتا، کسی سے لیا جاتا ہے، کسی سے نہیں لیا جاتا. لیکن بہرحال ان سے لیا گیا، اور پھر انہوں نے تو خیر حسرت کے کلام کی تشریح بھی کی، ان کی زندگی پر جتنا بہت وہ جانتے تھے، اور پھر اپنی لفاظی اور اس طرح کی چیزوں سے مدد لے کر. تو کوئی ایک خاص چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے جو کہ پینل کو متاثر کرے. آپ کا علم ہو، پرسنالٹی ہو، ٹھیک. اور کئی باتیں اس انٹرویو میں جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان پر ایک ویڈیو بنائیں گے. یہ انٹرویو پینڈنگ ہے تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو انہوں نے بہرحال اپنے لیے کہا کہ مجھے کتابیں پڑھنا اور پڑھانا پسند ہے اور ان پر میں عمل بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. سوال کیا گیا کہ آپ جب دروازے سے اندر آئیں تو آپ نے آنے سے پہلے انگریزی میں اجازت طلب کی، اردو میں کیوں نہیں؟ دیکھیں عموماً ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ ہم جب کہیں پر بھی جاتے ہیں تو ایک اب ایسا ہے نا کہ جس طرح عہد قدیم میں غالب کا دور تھا، امیر کا دور تھا، تو جس کو فارسی نہیں آتی تھی یا جو اپنی گفتگو میں فارسی کا استعمال زیادہ نہیں کرتا تھا تو اس کے پڑھے لکھے ہونے پر لوگوں کو شک گزرتا تھا یا سمجھا جاتا تھا کہ ان کی علمی استعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو بہرحال آج کے دور میں یہی معاملہ انگریزی کے ساتھ ہے. تو انہوں نے جب یہ اندر آئی تھیں تو انہوں نے کہا تھا میں آئی کم ان سر. تو یہ ان سے دریافت کر رہی ہیں اور یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ انگریزی سے یا کسی اور زبان سے ان کو متاثر کر سکیں گے، کر بھی سکتے ہیں. بہرحال کچھ بھی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، وہ ماحول دے کر اور پینل کی نفسیات جو ہوتی ہے اس کو سمجھ کر آپ بہترین انٹرویو دے سکتے ہیں. وہ آپ سے جس زبان میں مخاطب ہوں، جو بھی لینگویج وہ استعمال کریں، اسی لینگویج میں اسی طرح سے آپ نے ان کو آنسر دینا ہے اور جواب آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ان خاتون نے کیا جواب دیا؟ معذرت سر، عام طور پر میں ایسے ہی اجازت لیتی ہوں لیکن مجھے اردو میں پوچھنا چاہیے تھا سر. ہمیشہ عاجزی آپ کے انداز میں شامل ہو. ٹھیک ہے. یعنی بات اگر آپ درست کر رہے ہیں تو اس پر آپ چاہیں تو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہٹ دھرمی کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. چلیں کوئی بات نہیں. آپ نے کبھی کوئی ادبی تاریخ پڑھی ہے؟ اب انٹرویو کا رخ جو ہے وہ مضمون کی طرف ہو رہا ہے. جی سر، میں نے ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر انور سدید اور وہاب اشرفی کی ادبی تاریخیں پڑھی ہیں. اچھا، ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ بھی آپ نے پڑھی ہے؟ نام کیا ہے اس تاریخ کا؟ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، یہ امیدوار نے جواب دیا. اس تاریخ کا پہلا ایڈیشن کب آیا تھا؟ سر اس تاریخ کا پہلا ایڈیشن 1971 میں آیا تھا. انتظار حسین نے اس تاریخ کے لیے کون سا جملہ ایسا کہا جو بڑا مشہور ہوا اور جو ایک طرح سے اس کی اہمیت پر دلالت بھی کرتا ہے؟ انتظار حسین آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے ناول نگار اور افسانہ نگار گزرے ہیں اور ادب میں ان کا خاصا مقام ہے. انہوں نے سلیم اختر کی تاریخ کے حوالے سے ایک جملہ کہا جو کہ اکثر معروضی
شاید کسی کتاب میں آپ کو کہیں پر مل جائے، لیکن بڑا مشہور جملہ ہے، تو یہ ان سے پوچھا گیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں اگر جو لیٹسٹ جو ایڈیشن ہے، تازہ تازہ جو ایڈیشن آیا ہے، میں چونکہ کتابیں اگر کوئی نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو میرے پاس پرانی کتاب ہوتی ہے، لیکن میں نئی جو ایک کتاب وہ لے لیتا ہوں، اور تاکہ وہ چیز ایک اپڈیٹڈ جو چیز ہے وہ اس کی صورت آپ کے پاس موجود ہو، وہ کتاب موجود ہو۔ بہرحال تو امیدوار نے کیا جواب دیا؟ سر انہوں نے کہا تھا کہ اردو ادب کی تاریخ کیا لکھی ہے، گویا چاول پر قل هو اللہ تحریر کی ہے۔ یہ جملہ کہا تھا انتظار حسین نے کہ اردو ادب کی تاریخ کیا لکھی ہے، گویا چاول پر قل هو اللہ تحریر کی ہے۔ تو یہ ایک ستائشی جملہ تھا جو کہ سلیم اختر کی تاریخ کے حوالے سے کے بارے میں کہا تھا انتظار حسین نے، اور جو سلیم اختر نے کتاب اپنی تاریخ کے آغاز میں اپنی طرف سے جو جتنے پیجز جتنے صفحات انہوں نے لکھے ہیں، پہلے صفحے پر ہی جو انہوں نے خود اپنی کتاب کے حوالے سے جو لکھا ہے اس کے پہلے صفحے پر ہی انہوں نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں بھی اگر یہ تاریخ آپ کے پاس موجود ہے، اور یقینی طور پر موجود ہوگی، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا سوال، آپ نے کہا ڈاکٹر سلیم اختر کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر انور سدید کی تاریخ بھی پڑھی ہے، دونوں تواریخ کا موازنہ کر کے بتائیں کہ آپ نے کس تاریخ کو زیادہ بہتر پایا۔ اب امیدوار کا جواب سنیے گا۔ یہ سوال آپ سے ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس جواب کو سمجھ جائیں تو آپ اس کو بالکل اسی طرح جواب دے سکتے ہیں اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے۔ سر ایک طالبہ کی حیثیت سے مجھے ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا، کیونکہ اس میں ہر موضوع کے حوالے سے خاطر خواہ لوازمات موجود ہیں۔ جہاں اختصار کی ضرورت ہے وہاں تفصیل سے کام نہیں لیا گیا، اور جہاں تفصیل درکار ہے وہاں اختصار کو نہیں اپنایا گیا۔ جبکہ ڈاکٹر انور سدید نے ہر موضوع کے صرف اہم نقطوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری نظر میں اس تاریخ سے فائدہ صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس کا مطالعہ پہلے سے اچھا ہو، جبکہ طلباء کے لیے ڈاکٹر سلیم اختر کی تاریخ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے، یعنی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ سر یہ میری طفلانہ رائے ہے جو میں نے اپنے محدود مطالعے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کی ہے۔ اچھا جی، اس سوال کے بعد جب اس کا جواب مل گیا تو پینل کی طرف سے ایک شعر پڑھا گیا۔ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ یہ شعر کس شاعر نے اپنے لیے کہا؟ امیدوار نے کیا جواب دیا؟ سر یہ شعر میر تقی میر نے اپنے لیے کہا، یعنی یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ کوئی ایسا میر کا شعر سنائیں جس میں انہوں نے اپنی عظمت کا اعتراف خود کیا ہو، یعنی جسے آپ شاعرانہ تعالی کہتے ہیں نا، یہ وہی بات ہے، یعنی خود کو اعلیٰ۔ باقیوں نے تو بہت سو نے کہا ہے، مختلف شعراء کے لیے مختلف شعراء نے تعریفی اشعار کہے ہیں، لیکن جب آپ کوئی بھی شاعر اپنے لیے اپنی ذات کے لیے تعریفی کلمات ادا کرتا ہے، اپنی تعریف خود کرتا ہے، تو شاعرانہ حوالے سے اس چیز کو تعالی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میر کا شعر پوچھا گیا ایسا جس میں انہوں نے اپنی عظمت کا خود اعتراف کیا ہو۔ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میر کا شعر کیا ہے؟ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اچھا، پینل کا اگلا سوال، میر ایسے شاعر تھے جنہیں ان کے ہم عصروں کے علاوہ بعد کے بڑے شعراء نے بھی مانا۔ آپ کوئی دو شعر ایسے سنائیں جن میں دوسرے بڑے شعراء نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہو۔ امیدوار دیکھیں کیا جواب دیتی ہیں۔ جی سر، میر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں اپنے عہد اور بعد کے دور میں بھی پذیرائی ملی۔ سر سودا جو میر جیسے ہی بڑے شاعر تھے، انہوں نے کہا ہے کہ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ،
ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہے، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ اور دوسرا شعر سر میں حالی کا سنانا چاہوں گی، انہوں نے بھی عظمت میر کا اعتراف بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔ کہتے ہیں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، غالب کا معتقد ہوں مقلد ہوں میر کا۔ تو اس میں غالب کی بات بھی کی گئی ہے چونکہ وہ ان کے استاد تھے، اور کہا گیا ہے کہ مقلد ہوں میر کا، تو یہ انہوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ غالب کا بھی ایک مشہور شعر ہے میر کے حوالے سے، بتائیں کون سا؟ پینل نے یہ سوال کیا، امیدوار تو جواب لیے حاضر کھڑی ہیں، اور ان کا جواب کیا ہے؟ جی سر، شعر یوں ہے کہ غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ پینل نے حیران ہو کر پوچھا، یہ غالب کا شعر ہے؟ جی سر، غالب کا شعر ہے لیکن مکمل نہیں، یعنی غالب نے تضمین باندھی ہے، دوسرا مصرع ناسخ کا ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اچھا، پہلا مصرع غالب کا، دوسرا ناسخ کا، ٹھیک ہے جی۔ شعر کیسا؟ بہت اچھے۔ ناسخ کا وہ شعر مکمل سنا سکتی ہیں؟ دیکھیں، جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، تو پھر وہ والی بات ہے نا، جھوٹ بولا ہے تو پھر بات پہ قائم بھی رہو۔ یہ شعر اسی طرح سے کچھ الفاظ کی ترتیب ادھر سے ادھر ہے، ظفر صاحب کا شعر ہے، تو آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، مصرع ثانی اس شعر کا یہ ہے۔ تو پھر آپ جو بات کہتی ہیں یا کہتے ہیں، اب اگر آپ نے کہا کہ تضمین باندھی ہے، اور اصل شعر جو ہے، جو اصل مصرع ہے، یہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، تو یہ غالب کا نہیں ہے، یہ ناسخ کا ہے۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اچھا آپ نے اتنی انفارمیشن دی تو ذرا سنائیے کہ ناسخ کا شعر کیا ہے، جیسے جو یہ طالبہ ہیں، ان سے جو سوال کیا گیا، یہ سوال بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال آپ کے لیے شاید نیا ہوگا۔ یہ شعر تو آپ کے لیے بڑا پرانا ہے، اور ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے تھے کہ یہ شعر غالب کا ہے، کیونکہ جہاں کہیں اس کو نقل کیا گیا تو جو تضمین کی نشانی ہوتی ہے، اس کا جو علامت ہوتی ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، لہٰذا ہمیں لگتا نہیں ہے کہ یہ ناسخ کا مصرع ہے جو انہوں نے غالب نے جس پر تضمین باندھی ہے۔ تو آج چلے مجھے بتائیے گا، یا تو جس میرے واٹس ایپ گروپ میں آپ ہیں تو وہاں بتائیے گا کہ آپ کے لیے یہ بات نہیں تھی، آپ کو پہلے سے پتہ تھا، یا پھر جو لوگ واٹس ایپ میں نہیں ہیں اور میرے یوٹیوب چینل پر ہیں تو وہ وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو جناب، ان سے کیا کہا گیا کہ اگر یہ ناسخ کا مصرع ہے جو دوسرا ہے تو وہ پورا شعر سنائیے۔ جی سر، مجھے وہ شعر یاد ہے۔ کس کو یاد ہے؟ امیدوار کو یاد ہے۔ کیا سناتی ہیں؟ دیکھیں، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ دیکھیں جی، یہ ناسخ کا شعر آپ کے سامنے موجود ہے کہ شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ تو یہ شعر اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ یاد کر لیں فوری طور پر، اور یہ بتائیے گا، یہ اگر آپ زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں یا معلومات زیادہ دیتے ہیں تو آپ کا امپریشن جو ہے، آپ کا جو تاثر ہے، جو انٹرویو لینے والے پر پڑتا ہے، وہ کام کر جاتا ہے، اور پھر آپ کا کام بن جاتا ہے، آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اور کیا چاہیے۔ تو ان اشعار کو یا اہم جو بھی باتیں ہیں ان کو یاد رکھیے۔ اچھا جی، اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ کسی جدید شاعر کی کوئی غزل آپ سنا سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہو؟
سر مجھے جدید شعراء میں عباس تابش صاحب کی شاعری بہت پسند ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی ایک غزل آپ کو سنا سکتی ہوں۔ جی سنائیں۔ اچھا جی، امیدوار جو ہے وہ عباس تابش کی غزل سنانے والی ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک اور کام کی بات کہ دیکھیں، آپ غالب کو پڑھتے ہیں، میر کو پڑھتے ہیں، آتش کو پڑھتے ہیں، مصطفی کو پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ذوق کو پڑھتے ہیں، اور پھر بعد کے دور میں فیض، ساحر اور مختلف جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، فراز، ناصر کاظمی اور کئی اور طرح کے، فیض احمد فیض کا ہم نے پہلے بھی نام لیا، اور شکیب جلالی، اور اس طرح کے جو بھی اچھے اچھے اور بڑے بڑے شعراء ہیں، آپ نے ان کا کلام یاد رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جو شعراء حیات ہیں، جن کے عہد میں آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، یعنی اس دور میں 2022 میں آج اس وقت جو تاریخ ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شعراء سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں اور اچھا لکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند ہے، تو پینل یا انٹرویو لینے والے یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ سے کہ کیا آپ جدید ادب پڑھتے ہیں۔ جدید ادب جب بھی نام آتا ہے تو آپ کو نون میم راشد یاد آتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ناصر کاظمی یاد آ جاتے ہیں، آپ کو اور کئی طرح کے شاعر یاد آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جدید شاعری کے حوالے سے یہ نام بڑے معتبر نام ہیں، لیکن جو شعراء اس وقت موجود ہیں، جن کی عصر حاضر میں جن کی ویلیو ہے، جن کی اہمیت ہے، ان کو کیا آپ پڑھتے ہیں؟ کون سی کتابیں نئی شائع ہو رہی ہیں، کون سی کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں، ان میں ناولز کتنے ہیں، افسانے کتنے ہیں، افسانوں کے افسانوی مجموعے کتنے ہیں، شاعری کی کتابیں کتنی ہیں؟ تو کیا یہ آپ کو پتہ ہے؟ اگر آپ فرض کریں کہ یہ تمام لٹریچر، میں ایسے ایک اپنے طالب علم کو جانتا ہوں، وہ جب انٹرویو دے کر آئے تو شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور مسلسل روئے بھی جا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، آپ مطلب ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا تھا، میں نے سالوں محنت کی اور میں نے اقبال پڑھا، فیض پڑھا اور میر کو پڑھا، میں نے غالب کو ازبر کر لیا، اور اس طرح قاسمی اور دیگر کئی افسانہ نگاروں کو میں نے پڑھ لیا، ان کے کئی 100 افسانے میں نے پڑھے اور ان کے مجموعے لیے، اور مطلب بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، کیونکہ لیکچرار بننا ان کا خواب تھا، جو انہوں نے دیکھا تھا، یہ پوری فیملی چاہتی تھی۔ بہرحال یہ بڑا قصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے بڑی محنت کی، آپ نے ایک بار مجھے مشورہ دیا تھا جو میں آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بات سے بات دیکھیے جی، ایک بات میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتا دوں، پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ ان کو ایک لیکچر سمجھا کیجئے، یہ محض آپ تک 10 20 15 یا 25 سوالات پہنچانا میرا مقصد نہیں ہوتا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، کوئی شو آف والا سلسلہ نہیں ہے، میرے پاس نہ کوئی ایڈیٹر ہے، نہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن میرے پاس موجود ہے جس سے میں یہ کام کروں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے۔ سادہ سی ایک چیز ہے لیکن کام کی چیز ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے کام کی چیز نہ ہو تو آپ چینل پر نہ آئیے، لیکن اگر آپ کوئی کام کی ہو تو پھر اپریسیشن تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو آتے ہیں اس طالب علم کی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ جو اس وقت جدید شاعر ہیں، جو جدید ادب لکھا جا رہا ہے، جو اس وقت ادب لکھا جا رہا ہے 2022 میں، 2020 میں، بہرحال جب بھی وہ، جس سال بھی وہ موجود تھے، تو اس ادب کو آپ نے پڑھا ہے، اس کو بھی پڑھیں، تاکہ جب آپ پینل کے سامنے بیٹھیں، ہو سکتا ہے وہ ماضی سے کوئی کسی کتاب، کسی شعر، کسی شخصیت کے بارے میں وہ آپ سے بات ہی نہ کریں، اور آپ سے مسلسل بات کی جائے جدید اور جو جو اس عہد میں، جو اس دور حاضر میں جو ادب لکھا جا رہا ہے اس پر بات کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اس ادب کو کلاسیکی ادب سے کمتر جانتا تھا اور نہیں پڑھتا تھا، اور مجھے لگتا تھا اس طرح کے سوالات نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کے کہنے پر میں نے ایک بار کوشش کی، اور پھر میں نے 2 3 ناولز پڑھ ڈالے اور اس طرح شاعری کی کتابیں پڑھ ڈالیں، اور آج میں رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ جب میں پینل کے سامنے وہاں پر گیا تو جو میرا ڈیمو ہوا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا کہ کوئی ایسا شاعر، کسی ایسے شاعر یا کسی ایسی ادبی شخصیت پر ہمیں پڑھائیے جو اس دور میں موجود ہو اور آپ کو پسند ہو۔
تو دیکھیں آپ ناصر قاسمی تیار کرتے ہیں، آپ قاسمی صاحب کو آپ نے تیار کیا ہوا ہے، مطلب انٹرویو میں پسندیدہ شخصیت کے طور پر، لیکن اگر فرض کیجیے آپ سے اس طرح کا کوئی سوال ہو جائے تو پھر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ بلکہ ریئیکشن تو کیا ہوگا خیر، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے تب؟ ظاہر ہے کہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اسی پریشانی سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جدید ادب جو ہے، جو دور حاضر میں جو ادب لکھا جا رہا ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس کو بھی ٹچ کریں۔ کوئی بھی ایک، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی ایک ناول پڑھ لیں، کوئی بھی ایک شاعری کی کتاب پڑھ لیں، یعنی کوئی بھی ایک شاعر فیوریٹ کر لیں جس کو آپ نے تھوڑا بہت زیادہ پڑھا ہو، کوئی بھی ایک ناول نگار، اسی طرح افسانوں کے حوالے سے 2-3 نام آپ کو آتے ہوں، زیادہ پڑھیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کم پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے۔ باقی جتنا زیادہ، یہ وہی والی مثال ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے۔ تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے، جدید ادب کو پڑھیے۔ دیکھیں جس طرح ان سے سوال کیا کہ کسی جدید شاعر کی کوئی غزل آپ سنا سکتی ہیں جو آپ کو پسند ہو۔ جدید شاعر سے مراد یہاں پر حالی نہیں ہے، جدید شاعر سے مراد یہاں پر جو ہے وہ عباس تابش یا اس طرح کے بہرحال جو بھی لوگ اس وقت لکھ رہے ہیں، اچھا لکھ رہے ہیں، فرحت عباس شاہ ہیں، اور کئی اور افتخار عارف اس وقت موجود ہیں، اور بہت بڑا نام ہے ادب کا، امجد اسلام امجد موجود ہیں، اور اس طرح کی کئی اور لوگ موجود ہیں جو کہ بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ اور نوجوان شعراء کا نام بھی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سینئرز جو ہیں وہ ہی اچھا شعر کہتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ نہیں کہتے، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ پڑھیے، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کام آئے گی یہ چیز، یہ ایڈوائز جو ہے، یہ تجویز جو ہے، یہ مشورہ جو ہے، یہ آپ کو بڑا فائدہ پہنچائے گا۔ اچھا جی، تو انہوں نے کون سی غزل سنائی؟ ان کی عباس تابش کی، بہت آسان ہے، چاہیں تو آپ یاد کر لیں، آپ کے کام بھی آئے گی، یا آپ کو کوئی اور شاعر پسند ہے تو پھر آپ ان کی غزل یاد کریں، لیکن بہرحال یاد کریں۔ آپ کو نئے لوگوں کے بارے میں، ان کی جو تصنیفات ہیں، ان کا جو ادبی کام ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ ایک محبت، اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے۔ یہ مہتاب، یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، یہ مہتاب، یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ پھٹا پرانا خواب ہے میرا پھر بھی تابش، پھٹا پرانا خواب ہے میرا پھر بھی تابش، اس میں اپنا آپ چھپایا جا سکتا ہے۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ تو عباس تابش اس دور کے بہت بڑے شاعر، بہت اچھے شاعر، میرے بھی فیوریٹ ہیں۔ اور کچھ ہی جب میں نے یہ اس انٹرویو کو میں نے باقاعدہ تحریری صورت میں کمپوز کیا جب، تو اس غزل کو میں نے کنفرم کیا، اور ان کی کئی کتابیں، اور اس وقت بھی ایک کتاب میرے سامنے موجود ہے، سلسلہ دلداری کا۔ تو جناب ان کو ضرور پڑھیے۔ اگر میں پینل میں موجود ہوتا تو ایک اور سوال بھی کرتا کہ عباس تابش کا ماں کے حوالے سے بڑا خوبصورت سا ایک شعر ہے، تو وہ شعر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سنائیں۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے، اور سمجھیں کہ اب تو سب کو یاد ہے۔ تو آپ کو یاد آ رہا ہے؟ اگر آپ کو یاد آ رہا ہے تو مجھے گروپ میں بتائیے گا، یا تو پھر کومنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ عباس تابش کا ماں کے حوالے سے ایک مشہور، بلکہ بہت زیادہ مشہور شعر ہے، اور جب بھی مدرس ڈے ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی ماں کے حوالے سے کہیں پر بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو یہ شعر ضرور پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مجھے بتائیے گا، یہ آج آپ کا سمجھے کہ ایک طرح کی سرگرمی ہے، اسائنمنٹ ہے، اور یہ آپ کو سبمٹ کرانا ہے، اور یہ 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔
اچھا، اگلا سوال، تحقیق سے دلچسپی ہے؟ جی سر۔ تو پینل نے کیا پوچھا، کبھی کوئی تحقیقی مقالہ لکھا ہے؟ سر ابھی تک لکھنے کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن تحقیقی مقالہ جات بہت پڑھتی ہوں۔ ہیک کی ویب سائٹ سے میں نے کئی اہم تحقیقی مقالے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھے ہیں سر۔ ان کا مطالعہ تو بڑا اچھا ہے۔ اسلامی تحقیقی اصولوں سے واقف ہیں؟ یہ سوال غور طلب ہے، اس کو سنیے اور نہ صرف سنیے بلکہ سمجھیے۔ سر اسلامی تحقیق کے حوالے سے 2 اصولوں کو پڑھا ہے، اصول روایت اور اصول درایت۔ اصول روایت کیا ہے؟ سر کسی شخص کی بیان کردہ بات کو اس طرح سے جانچنا کہ حقیقت کا پتہ چل جائے، اصول روایت کہلاتا ہے۔ یعنی جو واقعہ بیان کیا جائے وہ شخص بیان کرے جو اس واقعے میں شریک تھا، اور اگر براہ راست وہ خود شریک واقعہ نہ تھا تو تمام راویوں کے نام ترتیب سے بیان کیے جائیں، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اس فہرست میں موجود تمام راویوں کی عقلی صحت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، قول و عمل کیسا تھا۔ ان تمام پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد پھر حتمی فیصلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اصول روایت جو اسلامی تحقیق کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایک روایت جس نے پیش کیا، پڑھتے ہیں نا کہ فلاں سے روایت، فلاں سے روایت، تو وہ روایت جس کسی سے ہم تک پہنچی ہے، اور وہ جو پورا سلسلہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، تو جو یہ پوری ایک کڑی ہے، کڑی در کڑی، اور پوری جو ایک جو سلسلہ بنا ہوا ہے، یہ تمام راوی جو ہیں ان کی عقلی صحت کیسی تھی، ان کے بارے میں جانچنا ہے، ان کو پرکھنا ہے، اور اس پوری فہرست کی جو راویوں کی فہرست ہے ان کو ان کا کردار دیکھنا ہے کہ اس دور میں ایسی کوئی بات تو ان کے حوالے سے نہیں لکھی ہوئی جو ان کے قول و عمل میں تضاد کو ظاہر کرتی ہو، یا کئی اور چیزیں، کیونکہ تحقیق معاملہ ہے حق کے جاننے کا، ٹھیک، تو اس میں غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ تو اصول روایت اسلامی تحقیق کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی تحقیق کی جائے تو اس اصول کو مد نظر رکھا جائے۔ اچھا، ایک اور اصول بتایا گیا، اصول درایت، یہ سنیے گا۔ پینل نے سوال کیا کہ اصول درایت کیا ہے؟ تو سر اس اصول کے تحت روایت کو عقلی حیثیت سے پرکھا جاتا ہے، پھر جو روایت عقل کے مطابق درست ثابت نہ ہو اسے غلط قرار دیا جاتا ہے۔ کہ آپ تحقیقی مقالہ جات پڑھتی ہیں، پاکستانی جامعات یا انفرادی طور پر محققین کی طرف سے جو تحقیق اس وقت ہو رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ سر تحقیق حق کی تلاش ہے، اور جو تحقیقی کام یہ نہ کر سکے، ظاہر ہے کہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بعض افراد تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جنہیں تحقیق سے دلی لگاؤ ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو محض دنیاوی فائدے یا نام میں ڈاکٹر لفظ کا اضافہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ سر میں نے کئی مقالہ جات ایسے بھی پڑھے ہیں جن میں یا تو موضوع ایسا لیا گیا تھا جس پر تحقیق کی ضرورت نہ تھی، یا پھر اس موضوع کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ بعض مقالوں نے مجھے علم کی نئی دنیا سے روشناس کرایا۔ سر دونوں طرح کا کام ہو رہا ہے، اور مجموعی طور پر مجھ سے پوچھیں تو اچھا کام ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہر پوسٹ گریجویٹ کالج اور یونیورسٹی میں جہاں ہمارا شعبہ موجود ہے وہاں BS اور MA کی سطح کے مقالے لکھے جا رہے ہیں، وہاں طلباء و طالبات لکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور پھر یہی لوگ اوپر آ کر MPhil اور PhD کی سطح تک پہنچ کر اچھا کام بھی کر رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے۔ میں پاکستان بلکہ اردو میں تحقیق کے مستقبل کو روشن دیکھتی ہوں سر۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک کتاب لکھی تھی، غدر دہلی کے افسانے۔ کیا یہ کتاب جنگ آزادی کے بارے میں ہے؟ جی سر، کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جنگ آزادی کے بارے میں ہے جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ اس کتاب میں لال قلعے کے شہزادوں اور شہزادیوں کی بربادی کے افسانے ہیں جنہیں انگریزوں نے کسی کروٹ سکون لینے نہ دیا۔ یہ کتاب بیگمات کے آنسو کے نام سے بھی کئی بار تباہ ہو چکی ہے۔ پینل نے اگلا سوال کیا، جنگ آزادی کے بعد برِ صغیر کا کون سا ایسا دلسوز واقعہ تھا جس پر بہت زیادہ لکھا گیا؟
سر 1947 میں بر صغیر کی تقسیم ہوئی جس کے نتیجے میں فسادات ہوئے۔ ان فسادات کو موضوع بنا کر اس دور کے ہر ادیب نے لکھا اور بہت لکھا۔ کسی ایسے افسانے کا نام بتائیں جو فسادات کے موضوع پر لکھا گیا ہو۔ سر منٹو نے اس طرح کے بہت افسانے لکھے جن کا موضوع فسادات تھے، بلکہ دوسرے افسانہ نگاروں کی نسبت زیادہ لکھے۔ ان کا معروف افسانہ توبہ ٹیک سنگھ اسی موضوع پر ہے اور اردو ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جا سکتی ہیں۔ یعنی یہ آخری بات تھی جو پینل اور امیدوار کے درمیان ہوئی۔ شکریہ سر، امیدوار نے کہا، اور وہ اس انٹرویو روم سے باہر چلی گئیں۔ تو جی یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو، اور یہ انٹرویو آپ کے لیے پیش کیا گیا تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں یہ ہیلپ کر سکے، آپ کی مدد ہو سکے، آپ کو معلوم ہو سکے کہ کس طرح کے سوالات انٹرویوز میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب آپ کو بہترین جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم نے شناخت جو ہے وہ چھپائی ہے، یعنی جو نام ہم نے استعمال کیا ہے وہ حقیقی نام نہیں ہے، اور شہر اور نام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ یہ فرضی ہوتے ہیں تاکہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ اصل کام کی چیز سوالات ہیں، اور وہ سوالات آپ تک پہنچ چکے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا، اگر آپ کے کام آئی، کچھ نیا آپ نے سیکھا، تو اس کو لائک کیجئے، اس کو کمنٹ کیجئے، اور اپنے اچھے اچھے دوستوں یا جو بھی گروپس آپ کے پاس موجود ہیں، اور وہاں اجازت ہے کہ آپ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کا لنک شیئر کر سکتے ہیں یا اپنی فیس بک وال پر شیئر کر سکتے ہیں، تو کیجئے۔ دیکھیے جی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیاب کرے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور جو محنت کر رہے ہیں ہمارے وہ پھر مرد امیدوار ہیں یا خواتین ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو محنت کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی محنت کر رہے ہیں، تو آپ اگر حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ویڈیو مکمل طور پر آن لائن دیکھنی ہوگی۔ اگر نیٹ آپ کے پاس انلمیٹڈ ہے اور زیادہ آپ ہم سے مخلص ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو پلے کر کے، اگر آپ دوبارہ نہیں سننا چاہتے یا نہیں سن رہے، آپ سمجھ چکے ہیں، تو پلے کر کے چھوڑ دیں، گھر کے کام کریں، گھومیں پھریں، باہر جائیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، چائے پئیں، اور ویڈیو کو آپ نے اپنے موبائل میں وہ ویڈیو پلے بھی ہو رہی ہے اور آپ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے آپ کی طرف سے تحفے کے طور پر ہمیں واچ ٹائم ملے گا، اور یہ واچ ٹائم ہمارے کام کا ہے، اور یہ ہمیں بتائے گا کہ آپ جو محنت کی جا رہی ہے وہ محنت آپ کو پسند آئی، اور ہماری محنت جو ہے وہ رائے گا نہیں گئی۔ اگلا انٹرویو انشاءاللہ اس سلسلے کا 10واں انٹرویو ہوگا، اور اس کے بعد 10ویں انٹرویو کے بعد ناصر کاظمی پر تفصیلی ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے گی، اور اس ویڈیو پر تحقیقی کام ہو رہا ہے، کتابیں جمع کر دی گئی ہیں اور حوالے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی آپ کے لیے چیز پیش کی جاتی ہے وہ مستند چیز ہوتی ہے، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے، دیکھیں انسان تو خیر خطا کا گھر ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس قدر بہترین کام ہو سکے ہو، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز آ جائے نا، اب احمد ندیم قاسمی پر یا منٹو کے حوالے سے بہرحال آپ کے پاس جو ویڈیوز میری موجود ہیں ان کو دیکھیں، اس میں اگر اس طرح کی آپ کو معلومات مل رہی ہے کہ 10-12 کتابوں کو پڑھنے کے بعد بھی آپ پریشان رہتے ہیں کہ کیا یاد کرنا ہے کیا نہیں، اور اس میں سوال و جواب کی صورت آپ کو اچھی معلومات دی گئی ہے، تو ناصر والی ویڈیو میں بھی یہی کریں گے ہم انشاءاللہ۔ محنت زیادہ لگے گی لیکن اس کا صلہ یقینی طور پر آپ کی دعائیں ہوں گی، اور پھر آپ کی طرف سے جو چینل کو سپورٹ ملے گی وہ ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ گروپ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اور وہاں سے آپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔